احسان کہ جو آئمہ کی جانب سے مجھے اور آپ کو زیارتیں ملی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جتنی زیارتیں آپ اٹھا کر دیکھیے، بالخصوص میں زیارت وارثہ کے حوالے سے جملہ کہنا چاہوں گی کہ ہر شب جمعہ، آج تھرسڈے نائٹ ہے، آپ جب زیارت وارثہ پڑھیں گی تو صرف محرم میں نہیں بلکہ فرمایا سال کے ہر ویک میں انسان کو چاہیے کہ زیارت کی تلاوت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے بہت سارے اعتراضات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب ظالم کبھی ظلم کرتا ہے تو ایک نیریٹو پیش کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں ایک کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اصل میں ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا. بالخصوص کربلائے معلیٰ کے بارے میں جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، آپ یہ گوگل پر بھی دیکھیں گے، اور بہت سارے لوگ جو سرچ انجن میں جا کے لکھیں گے بلیسنگس آف عاشورہ، یعنی عاشورہ کی کچھ برکتیں ہیں. اسی لیے آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جسے بنی امیہ نے کیا قرار دیا؟ بابرکت قرار دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سر تو ہلائیے گا تھوڑا سا، انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں. بنی امیہ نے اس دن کو بابرکت قرار دیا. آج کی نسل یہ نہ سوچے، اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہ آئے کہ بابرکت دن تھا یا کون سا دن تھا. نہیں، امام نے زیارت کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے سید الشہداء آپ کا دن بہت بھاری تھا، بہت سنگین تھا، بہت بڑا ظلم ہوا ہے آپ پر. تو اے سید الشہداء، جب آخری زمانے میں انسان کنفیوز ہو، معلومات کی بھرمار ہو، کوئی اس طرف سے انسان کو ٹیکل کر رہا ہے، کوئی اس طرف سے ہینڈل کر رہا ہے، ہماری جانب آ جاؤ. نہیں، اس موقع پر یہ زیارتیں ہیں جو میری اور آپ کے لیے سند بننے والی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ یہ بابر کا دن تھا، بلکہ امام معصوم نے کہہ دیا اور اسے لاک کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عاشورہ کا دن بابرکت نہیں تھا، یہ بہت ہی سنگین اہل بیت کے جانے والے کا دن تھا. اور دوسرا جملہ جو تاریخ نے جس اعتبار سے ظلم کیا، ظاہر ہے جب انسان کے پاس پاور ہوتا ہے تو وہ میڈیا بھی خریدتا ہے اور غلط تحریروں کو اپنے تاریخ میں ثبت کرواتا ہے. لیکن یہ زیارت معصوم جو مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، جب تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بہت توجہ چاہتی ہوں، دو شہزادے تھے جنہوں نے اقتدار کی خاطر جہاد کیا تھا اور جنگ کیا تھا. نہیں، امام معصوم نے زیارت وارثہ میں بتایا یہ حسین ابن علی کسی اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ امام آپ کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ اے مولا میں گواہی دیتی ہوں. توجہ، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ مولا نے کبھی بھی مجھے اور آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا. مولا فرما رہے تم گواہی دے رہے ہو، آج کے زمانے میں گواہی دے رہے ہو، یعنی آپ اپنے مقام کو محسوس کیجیے گا، نور کی گواہی خاکی سے دلوائی جا رہی ہے. آج کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا میں گواہ ہوں. اور امام معصوم یہ گواہی دلوا رہے ہیں. کیا گواہی ہے؟ مولا بے تحقیق میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا. نہیں، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. آپ کے قیام کا مقصد بہت عالی ہے. آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے. اور ہمارے یہاں لہٰذا آخری زمانے میں کوئی نوجوان، کوئی انسان پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو کہ تاریخ میں جو چیزیں گڑوائی گئی وہ کیا تھی. لیکن امام معصوم نے سند کے ساتھ زیارتوں میں مجھے اور آپ کو سمجھا دیا. نہیں، یہ بات لوک ہے اور حقیقت ہے کہ سید الشہداء کا مقصد عالی ہے. لہٰذا ایک کار امامت جو امامت کی جانب سے ہوا وہ زیارتوں کی تلقین ہے اور زیارتوں کو تعلیم کرنا ہے. اور دوسرا ایک بڑا کام جو آپ کو ہر معصوم کے زمانے میں ملے گا وہ کیا ہے کہ ہر معصوم نے اپنی ہر تحریک میں کسی خاتون کو پیچھے نہیں چھوڑا. جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، ایک خاتون کا مقام اور مرتبہ یہ معمولی نہیں ہے کربلا کی تحریک میں. اور امام جو اپنے ساتھ ان تمام خواتین کو لے کر گئے ہیں تو مقصد ہے، ہدف ہے، اس لیے کہ جب کربلائے معلیٰ عصر عاشور کے بعد باغی اور ظالم حکمران یہ اعلان کرے گا کہ یہ اب جو قافلہ آ رہا ہے اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ایک نیریٹو ہوگا، ایک طرف سے اس کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا جائے گا. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے والی
مدعین کربلا ہیں جو یہ بتائیں گی نہیں یہ وہ قافلہ ہے جس نے بغاوت نہیں کی، یہ وہ ہے جس کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پر بلند ہے، وہ کوئی اور نہیں نواسۂ محمد مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا ایک کام جو خواتین، اور یہ برکت کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ پروڈکٹ اللہ کے پاس ہے، یہ اسی سے ملے گا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت جس میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یعنی سمجھ میں آ گیا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی ہے۔ اگر ہماری لائف میں اور ہماری صحت میں برکت چاہیے، ہمارے وقت میں برکت چاہیے، تو اس وقت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں، تو پھر برکت ہی برکت ہے وقت میں۔ اگر صحت میں برکت ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے، لیکن اگر میں نے اپنی صحت کا کوئی تھوڑا سا وقت کسی کے لیے صرف کر دیا تو پروردگار عالم بڑی بڑی بیماریوں سے ہمیں نجات دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہاں کوئی صرف کرنا چاہتا ہو اپنی صحت کو دوسرے کی خاطر۔ اور پروردگار عالم پھر ایک اور سورہ مومنون میں مجھے اور آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہے، ایک دعا سکھاتا ہے، جو دعا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ زندگی میں کوئی نیا آغاز کرو۔ ہم میں سے ہر ایک نیا آغاز کرتے ہیں، چاہے شادی کے اعتبار سے، چاہے رزق کے حوالے سے، چاہے جاب کے حوالے سے، چاہے کریئر کے حوالے سے، چاہے بزنس کے حوالے سے، ہر اعتبار سے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہر جب بھی کوئی نیا اسٹارٹنگ ہو کسی بھی چیز کی اور کوئی کام کرنا چاہو تو ایک دعا پڑھو، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ دعا جناب نوح نے سکھائی تھی۔ جب نوح کشتی میں سوار تھے تو خدا سے دعا کر رہے تھے، پروردگار میری کشتی کو ایسی جگہ لینڈ کرا جو بابرکت ہو۔ نوح نے یہ دعا نہیں کی، پروردگار کوئی ایسی جگہ لینڈ ہو میری کشتی جہاں آبادی زیادہ ہو۔ کیا دعا کی؟ پروردگار کوئی ایسی جگہ میری کشتی لینڈ ہو کہ جہاں برکت ہی برکت ہو۔ لہٰذا برکت کا ایک نسخہ جو پروردگار ہمیں سکھا رہا ہے وہ اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کرنا، اور مزید برکتیں پروردگار عالم ہمیں ہماری زندگی میں شامل فرمائیں جب ہم ایک بیت اطہار کی دعا کے حقدار بن جائیں، مثل جناب فضا سلام اللہ علیہ کہ آپ کی وفاؤں کا وہ سلسلہ تھا کہ میں ایک جملہ کہہ کر بس منزل مصائب پر آ جاؤں کہ جناب فضا اگر زینب کبریٰ اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ محافظ امامت ہے یا نہیں ہے؟ 11 محرم کو آپ سب جانتے ہیں جب سید الشہداء کے پامال لاشیں پر جناب سید سجاد آئے تھے اور زینب دیکھ رہی تھی یہ منظر، اور ایسا لگتا تھا تاریخ میں موجود ہے کہ سجاد کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو زینب نے موقع کی نزاکت کو سمجھا تھا اور اپنے آپ کو پشت ناقہ سے زمین پر لے آیا اور ایک جملہ کہا تھا، اے سجاد میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں، اے میرے بھائی کی یادگار تم نے اپنا کیا عالم بنا رکھا ہے؟ سجاد کہتے ہیں روبی اماں کیا کوئی بیٹا برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے باپ کا پامال لاشا ہو اور وہ اس لاشے کو چھوڑ کر جا رہا ہو؟ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے سجاد آج تو یہ پامال لاشا دیکھ رہے لیکن اللہ کا ایک امتحان ہے، سجاد ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے باپ کی قبر بڑھے گی تمہارے باپ کے نام کا پرچم نصب کیا جائے گا، زمانہ جتنی ترقی کر لے کوئی تمہارے باپ کی قبر کو مٹا نہیں سکے گا، اور اللہ اتنی رونقیں عطا کرے گا کہ دور دور سے لوگ تمہارے باپ کی قبر پر آئیں گے۔ اے زینب کبریٰ آپ کی عزتوں کو سلام، کیسے امام وقت کو حوصلہ دیا ہے اور وہ حافظت کی ہے، یعنی اگر زینب کبریٰ اس بیوی کا نام ہے کہ آپ نے امام وقت کی محافظت کی ہے تو فضا اس بیوی کا نام ہے جس نے زینب کی محافظت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب شام میں جو مرحلہ قریب آیا تھا اور ظالم نے دیکھا تھا سید سجاد زندہ ہیں تو حکم دیا تھا کہ سید سجاد کا سر یہی قلم کر دیا جائے، اس موقع پر زینب آگے بڑھی تھی، جب تک میں زندہ ہوں
कोई सज्जाद को हाथ नहीं लगा सकता। इधर ज़ैनब पर तलवार उठने वाली थी, फिज़ा आगे बढ़ी, कहा जब तक फिज़ा मौजूद है कोई ज़ैनब पर तलवार नहीं उठा सकता। ये कहकर हबशी गुलाम वहाँ मौजूद थे, उनकी जानिब इशारा किया, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? आज तुम्हारे कबीले की एक औरत पर तलवार उठाई गई, तुम खामोश हो? बस जैसी गैरत दिलाई, एक मर्तबा तमाम हबशी तलवारें लेकर पीछे हट गए। हबशी तो पीछे हट गए, लेकिन ज़ैनब का दिल रुक गया, मदीने का रुख किया, कहा नाना रसूल अल्लाह, आज एक तमीज़ के बचाने वाले मौजूद हैं। ए रसूल अल्लाह, तेरी नवासी का कोई बचाने वाला ना आपके पुरसे कबूल फरमाए। लेकिन पुरसों में आज उस कड़ियत जवान का पुरसा फर्ज अदा कर देना है जिसका नाम हम शफीए पैगंबर अली अकबर है। खुदा आपके जवानों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय नूर हुसैन के। अज़ादारों, वो हुसैन, वो अली अकबर के जिसके हुस्न का नजारा हुसैन जैसा हसीन करता। मुझे नहीं पता कैसे इजाजत दी थी, लेकिन तारीख में इतना है, जब हुसैन अली अकबर को भेज रहे थे, एक मर्तबा पुकार कर कहा था, निगाहों को बुलंद किया, परवरदिगार अब उसे भेज रहा हूँ। अरे जो सूरत में सीरत में किरदार और गुफ्तार में नाना रसूल अल्लाह की शबी था, परवरदिगार जब मैं रसूल खुदा की ज़ियारत करना चाहता था, अपने कड़ियल जवान अली अकबर की ज़ियारत किया करता था। लेकिन अली अकबर, आज मैंने तुझे नाना के दिन पर फिदिया किया। अज़ादारों, अली अकबर रुखसत लेकर चले गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप मक्तल कैसे सुनती हैं, लेकिन ये जुमले बहुत दर्दनाक हैं। एक मर्तबा अकबर आगे आगे थे, हुसैन पीछे पीछे। अकबर ने महसूस किया कोई पीछे चला आ रहा है। अब तो पलट कर देखा, बूढ़ा बाप कुठलियों के बल कड़ियल जवान के पीछे पीछे। अली अकबर रुके, कहा बाबा, अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा, बाबा अभी तो अलविदा कहकर आया था। हुसैन ने अकबर को सीने से लगाया, एक जुमला कहा, अकबर, काश तेरा भी कोई ऐसा जवान बेटा होता, फिर तुझे मालूम होता कि जवान को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। और एक जुमला और कहा, बाप के दर्द को महसूस करें कि हुसैन इब्न अली कहते हैं, अली अकबर जाओ, हमने इजाजत दी, लेकिन बेटा मेरे लाल, जब तक सामना रहे पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बाप को सूरत दिखाते रहना। अली अकबर चले, जिहाद किया, लेकिन एक मौका ऐसा था ना, हुसैन टीले पर खड़े होकर देखते जाते थे, कहते जाते थे, मरहबा अली अकबर, क्या करते हो मरहबा। अज़ादारों, लेकिन एक मरहबा ऐसा आया, हुसैन उम्मे लैला के पास आए, पुकार कर कहा, ऐ उम्मे लैला, मेरे जद की हदीस है, माँ की दुआ औलाद के हक में उम्मी होती है। ऐ लैला, आखिरी बार अपने कड़ियल जवान की ज़ियारत करना चाहता हूँ। लैला ने सर में कुरान रखा, हे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, हे मूसा को उसकी माँ से मिलाने वाले, तेरा यूसुफ एक बार भेज दे। अली अकबर वापस आए, लेकिन अली तो जानती है क्या कहते हुए, हुसैन के पास आए, पुकार कर कहते, बाबा अल आतश कद कतलनी, बाबा प्यास मुझे मारने डालती है, बाबा जरा बहुत गर्म है, बाबा दो घूंट पानी मिलता दो। हुसैन की क्या हालत हुई, मक्तल के अल्फाज हैं कि मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को बहुत जोर से सीने से लगाया और खून क्रिया किया। खुदा किसी मूल है माफ करिए, कड़ियल जवान बेटा कुछ मांगे, माँ बता नहीं सके। एक काम कर दो बेटा, अपनी जबान को मेरे दहन में डाल दो बेटा। बस एक मर्तबा अकबर ने अपनी जबान को अली हुसैन के दहन में डाली, तड़प कर बाहर निकाली, कहा बाबा तुम तो मुझसे ज्यादा प्यासे हो बाबा। तड़प कर एक जुमला कहा, जाओ अली अकबर, अब रसूल अल्लाह तुम्हें हौज़े कौसर पर सैराब करेंगे। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, पुरसा पेश कीजिएगा, नहीं
मालूम किस बीवी के बेडरूम में लैला मालूम किस बीवी के बेडरूम में फातिमा ज़हरा पुरसा लेने आई हूँ। अज़ादारों मक़तल के अल्फाज हैं। अली अकबर जिहाद कर रहे थे, यजीदियों को वासिले जहन्नुम करते जाते थे। इतने में हसीन इब्ने कबीर थे, दूर से अली अकबर के सीने पर निशाना लिया। मर्ज़ी की अनीसी रोई अकबर में बेबस हुई। अब अकबर से घोड़े पर संभला लगा। अकबर ने अपने हाथ घोड़े के हाथ बढ़ा दिए। अकबर का जुड़तरा फौज अश्किया में अकबर को ले गया और मक्तल में हमला आ गया। फ़क़त जाऊँ बिसुयूफ़िहिम वनिर्बाह, ज़ालिमों ने इतनी तलवारें मारी, अकबर को मारा मारा। आवाज़ दी बाबा, मेरा आखिरी सलाम बाबा। इतना सुनना था, हुसैन की दुनिया अंधेर हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं पता कैसे लाशें अकबर पर आई, लेकिन मक़तल में लिखा है कहते जाते थे या अली, या अली शुरू करते थे। कोई कहता शाही अकबर को, उलमा कहते नहीं अली अकबर को नहीं, अपने बाबा अली अकबर। नहीं मालूम कैसे अकबर की लाठी पर पहुंचे और अकबर को अपने सीने से लगाया। अकबर ने दर्द से पुकारा बाबा। अब तो हुसैन ने अकबर का हाथ सीने से हटाया, सीने में मर्ज़ी की अनीस। एक मर्तबा पुकार कर कहते या कबीरुल्लाह, आप भी आइएगा, अपने इस्माइल को मिलाइएगा, देखिएगा मेरी आँखों में पड़ने लगे। मेरे इस्माइल ये कहकर पर्ची की अली को भेजा। कलेजा अकबर बाहर आया, अकबर भेड़िया रखने आइए वास्तव में जनाबे नीर पर के कौन सी